بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، آج پاکستان کی عینی تاریخ کا سیاہ ترین دن اور سیاہ ترین باپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستان کا سزا یافتہ مجرم آج پاکستان واپس لوٹ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ جیل سے بہانہ بنا کے گیا تھا، جیل کے اندر موجود تھا اور واپس جیل کے اندر آتا، پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کچھ سہولت کاروں نے آج اس کو مینار پاکستان جلسے کی نہ صرف اجازت دی، بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، کچھ تفصیلات دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کچھ تو حقائق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی وہ حقائق ہیں جو پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن کچھ حقائق جو میں ابھی آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہ اسٹیٹ لاؤنج اس کے ذریعے جو ہے وہ باہر تشریف لائیں گے، اور اسٹیٹ لاؤنج میں ہی وہ چند ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اب اسٹیٹ لاؤنج جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ریاست کے مہمان ہوتے ہیں، جو ریاست پاکستان کے مہمان ہوتے ہیں، وہ جس لاؤنج سے تشریف لاتے ہیں یا جس لاؤنج میں وہ ٹھہرتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں یا کوئی اہم ملاقات کرتے ہیں، تو وہ ریاستی مہمان وہ اسٹیٹ لاؤنج جو ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہے۔ اور یہاں ایک عدالتی مجرم، ایک بھاگا ہوا شخص جو کہ 4 سال پاکستان کی عدالتیں جس کو بلاتی رہی اور وہ نہیں آیا، آج وہ شخص اسٹیٹ لاؤنج میں آئے گا، ریاست کا مہمان بن کے آئے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے سیدھا جیل میں ڈالنا تھا، جو کہ جیل سے ایک بہانہ بنا کے، دوائی کا بہانہ بنا کے 4 ہفتوں کے لیے گیا اور 4 سال ملک واپس نہیں آیا، لیکن پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان کے طاقتور لوگوں کو سلام کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کی ریاست کو ایک ریاست بے آئین بنا دیا، کس طرح پوری کی پوری ریاستی مشینری نواز شریف کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت دبئی سے ایئرپورٹ جو ہے اس سے وہ پروان چڑھ چکے ہیں اور پرواز بھر چکے ہیں، اور وہ چند لمحوں بعد اسلام آباد میں یا اس کے قریبی مضافاتی علاقوں میں تشریف لائیں گے اور یہاں اتریں گے وہ۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت لاہور مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کریں گے۔ جلسہ گاہ کی جو تفصیلات ہیں عمر دراز گوندل بھائی کی بقول، کیونکہ وہ ان کے جلسوں کو بڑا کور کرتے ہیں، ہمیں تو یہ موقع نہیں ملتا، البتہ ان کو بھی زیادہ موقع نہیں ملنا، کیونکہ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پنڈال کے اندر ٹوٹل جو کرسیاں رکھی گئی ہیں وہ رکھی گئی ہیں 40,000 کرسیاں بقول پاکستان مسلم لیگ نون کہ مینار پاکستان کے اندر 40,000 کرسیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں۔ اب 40,000 کرسیاں، اور ایک طرف سے مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ جہاں دین اسلام کی گستاخی کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس حوالے سے جلسے کے حوالے سے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اب 40,000 کرسی پہ میرے خیال میں 40,000 لوگ آئیں گے، ایک کرسی کے اوپر 4 لاکھ بندہ تو نہیں بیٹھ سکتا کہ یہ ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو۔ دوسری جانب اس جلسے کے اندر آپ کو ابھی سے پنڈال بھرا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا پہلے، جس کو ولیمہ پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں، مریم نواز کا جلسہ لاہور کا، اس کے اندر جس طرح شادی ہال میں کرسیاں لگائی جاتی ہیں اور پھر فاصلے پہ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، درمیان میں بہت بڑا ٹیبل ہوتا ہے، پھر ٹیبل کے چاروں کونوں کے اوپر جھنڈے باندھ دیے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے، کرسیوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے جو ہے وہ باندھ دیے گئے۔ لوگ جھنڈے اٹھائیں، جھنڈے لگائیں، جھنڈے لہرائیں یا نہ لہرائیں، جھنڈے آلریڈی جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جس سے پنڈال جو ہے وہ بھرا بھرا سا لگتا ہے۔ اب یہ جو راز تھا وہ اٹھانا تھا یوٹیوبرز نے، جو کہ اندر جا کے صحیح معنوں میں کوریج کرتے۔ پاکستان کا جو بکاؤ میڈیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کے ٹرینڈ چلا رہا ہے یا کن کی وہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ تو اب یہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کے اندر جو لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، وہاں ہر کرسی کے ساتھ 2 جھنڈے جو ہیں وہ باندھ دیے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔
یعنی کہ لوگ آئیں یا نہ آئیں لیکن جھنڈے پاکستان مسلم لیگ نون کے موجود ہوں گے، پنڈال جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا۔ 10,000 سیکورٹی کے لوگ وہ مامور ہیں اس جلسہ گاہ کے اندر۔ اس کے علاوہ اس 10,000 کے علاوہ پاکستان کی اور پنجاب کی جو تمام تر مشینری ہے، سرکاری وسائل ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف کے جلسے کے اندر موجود ہوں گے، آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ نواز شریف کا جو ذاتی عمرہ کا گھر ہے جہاں استقبالیہ کیمپ لگایا گیا ہے، وہاں پہ اس ٹائم ایک سرکاری محکمہ جو ہے وہ اس ٹائم جھاڑو پوچھا کر رہا ہے، چونا لگا رہا ہے۔ مینار پاکستان کے ارد گرد بھی تمام سرکاری جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ڈیوٹیز اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے سویپرز جو ہیں، میونسپل کمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے تمام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پوری سٹیٹ طاقتور لوگ، پاکستان کے تمام ادارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات تگ و دو کر رہے ہیں، اور آج وہ دن آن پہنچا ہے۔ تو ابھی تفصیلات یہ ہیں کہ ڈرون کیمرہ جو ہوگا وہ نہیں میسر ہوگا، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے سیکورٹی ریزن کا بہانہ کر کے، کیونکہ ڈرون کیمرہ جو ہوتا ہے وہ اوپر سے جاتا ہے اور اوپر سے سب کچھ سچ دکھاتا ہے وہ، اور مسلم لیگ نون کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری بڑی بے عزتی ہونی ہے جلسے کے اندر اگر ڈرون کیمرہ ہوا تو۔ لگائی 40,000 کرسیاں ہیں، وہ بھی بقول مسلم لیگ نون کے، کوئی اور نہیں کہہ رہا کہ 40,000 کرسیاں لگائی ہیں، باقی تمام لوگ 20,000 کرسیوں پہ مطمئن ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کا ہی ہم جو بیانیہ ہے وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ چلو 40,000 کرسیاں ہیں، تو پتہ ان کو پھر بھی ہے کہ 40,000 کرسیاں بھی ہمارے سے فل نہیں ہونی۔ تو ڈرون کیمرے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو یوٹیوبر ہیں یا جو اپنے علیحدہ چینل ہیں، ڈیجیٹل جن کے چینل ہیں، ان کو جلسے میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، مکمل طور پہ پابندی ہے، کیونکہ یوٹیوبر جب جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اندر کھڑے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے وہ غیر سیاسی لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ مریم نواز کو جلسے کے اندر نواز شریف کو کھڑے ہو کے چور چور کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس ذلت سے بچنے کے لیے یوٹیوبرز کو بھی داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو دوسرے ہیں میڈیا چینلز ان میں سے بھی کارڈز، خاص قسم کے کارڈز، جو وہ میڈیا چینل جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ ہٹ کرواتے ہیں یا ان کے پپٹس ہیں طاقتور لوگوں کے، صرف ان کو کوریج کرنے کی اجازت ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ نواز شریف کا کیمرہ، مسلم لیگ نون کا کیمرہ، مریم نواز کا کیمرہ جو چیز دکھائے گا، پاکستان کا بکاؤ میڈیا آپ کو صرف وہی چیزیں دکھائے گا۔ پاکستان کا میڈیا آپ کے سامنے ہے، ایک وہ شخص جو مفرور ہے، آج صبح سے پورا میڈیا چینل اس کو کوریج دے رہا ہے۔ ایک اشتہاری کو اجازت نہیں ہوتی ٹی وی چینل پہ آنے کی، لیکن آج اس کی تقریر بھی نشر کی جائے گی۔ پورے پاکستان کے قانون کا جو ہے وہ مذاق بنایا جائے گا دنیا کے سامنے کہ اگر ہمارے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہو تو پاکستان کی عدالتیں اگر کسی کو اشتہاری قرار بھی دے چکی ہیں، پاکستان سے وہ 4 سال سے ایک شخص مفرور ہو، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہو، لیکن طاقتوروں کا دست شفقت اس کے سر کے اوپر ہو، تو وہ اسٹیٹ لاؤنج سے آتا ہے، سول ایویگیشن کے طیارے جو ہیں وہ اس کے اوپر گلپاشی کرتے ہیں، پاکستان کے سرکاری دفاتر کے لوگ صفائیاں کرتے ہیں، جلسے پہ سرکاری لوگ جو ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون کا سب کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، صرف ان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان میں بری طرح سے ایک ناکام ترین پارٹی اگر آپ تصور کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور آج بھی میاں نواز شریف جب دبئی ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سرخرو ہو کے پاکستان واپس جا رہا ہوں، تو یقیناً وہ طاقتوروں کے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو سرخرو مان رہے تھے اور وہی بتا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ٹھیک کروں گا۔ پاکستان کو خراب کس نے کیا؟ آپ نے کیا، آپ کے بھائی نے کیا، آپ کی پارٹی نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ اب یہ صاحب آئیں گے، گارنٹی ہے اس چیز کی کہ پاکستان کی عدالتیں ان کو سلام کریں گی، سیلوٹ کریں گی، پاکستان کی نیب ان کو سیلوٹ کرے گی۔ اور انہوں نے کہا، نواز شریف نے منیز جہانگیر صاحبہ نے بڑا انتہائی اہم جو ہے ان سے سوال پوچھا کہ الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن ہے پاکستان کی۔
اب ہم زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن کی توہین بھی ہو جاتی ہے اپنے بیانات سے، کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو یہ کہاں سے جو ہے وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کمیشن نظر آیا، جس نے الیکشن کمیشن کا کسی بھی ملک کے اندر کام ہوتا ہے الیکشن کروانا، اور پاکستان کی الیکشن کمیشن نے اس کام کے علاوہ باقی تمام کام کیے۔ جو ان کا عینی کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اس کے علاوہ انہوں نے تمام کام کیے، جو ان کے نہیں تھے انہوں نے تمام کیے، جو ان کا تھا انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، 70% لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ جو بھگوڑا پاکستان آ رہا ہے یہ ہی اس ڈیل کے نتیجے میں رہا ہے کہ لندن میں ایک پلان بنا تھا کہ جب آپ عمران خان کو جیل کے اندر ڈالیں گے، اور وہ طاقتور لوگوں نے بڑی خوش اسلوبی سے جو وہ اپنا ڈائلاگ تھا وہ پورا کیا، لندن پلان جو ہے وہ مکمل طور پر پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا، اور عمران خان نے ملک کے بچے بچے کو لندن پلان کے بارے میں بتایا، اور وہ لندن پلان بالآخر جس طرح انہوں نے بتایا تھا سیم اسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ہے، ایک جھنڈا لے کے پاکستان تحریک انصاف کا آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ دوسری جانب اس بھگوڑے کو جو ہے بالکل تمام سیاسی پارٹیوں کو باندھ کے اس بھگوڑے کو مکمل طور پہ فیلڈ اس کے ہاتھوں میں دے دی گئی کہ بھائی بیٹنگ بھی آپ نے کرنی ہے، بالنگ بھی آپ نے کرنی ہے، امپائر بھی آپ ہو، وکٹ کیپر بھی آپ ہو، تھرڈ امپائر بھی آپ ہو، ریفری بھی آپ ہو۔ تو اب میاں نواز شریف جو ہے وہ کود پڑے ہیں مکمل طور پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو۔ وہ میرا ایک پنجابی کی میں اکثر ایک کہاوت سناتا ہوں کہ سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ تو اب میاں نواز شریف کے لیے فیلڈ مکمل طور پہ سیٹ ہو گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کو کنگال کرنے کے لیے، اور یہ میری گارنٹی ہے کہ طاقتور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہو نہ ہو، پاکستان کی عوام بھلے 70% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 70% سے بھی کہیں زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کی پاپولیرٹی عروج پہ، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے، لیکن طاقتوروں کی نظر میں ان کی مقبولیت کا اور ان کی شفقت کا جو ہاتھ ہے وہ نواز شریف کے اوپر ہے۔ تو پاکستان کی عوام کا جو اظہار ہے، پاکستان کی عوام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائے بھاڑ میں۔ ہم طاقتور لوگ ہیں، ہمارا نواز شریف کے سر کے اوپر دست شفقت ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی، عمران خان جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر کانٹا ہم نے لگا دیا، سو لگا دیا۔ پاکستان عنقریب جو ہے اس کے حالات ہمیں بہت گھمبیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمتیں جو ہیں وہ نازل کرے۔ فی الحال اس طرح کی کوئی امید ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن اللہ کرے کہ طاقتور لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں، اور وہ اس شخص کے ساتھ جس کو پاکستان پسند کرتا ہے، جس کو پاکستان کے لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو امت مسلمہ پسند کرتی ہے، اس شخص پہ اعتماد کریں، اس شخص کے ساتھ مل بیٹھیں، بجائے اس کے کہ اس بھگوڑے کے ساتھ بیٹھنے سے جن سے طاقتور لوگ صرف اور صرف اپنا امیج جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں طاقتور لوگ اپنی عزت اور بقا کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اچھا سٹانس لیں گے۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔